رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ مسلم حدیث نمبر 1175، ترمذی حدیث نمبر 796، ابن ماجہ حدیث نمبر 1767۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی بنسبت آخری عشرہ میں خوب محنت و کوشش کرتے تھے۔ جو محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت آخری عشرے میں ہوا کرتی تھی، وہ محنت اور باقی کے یہ دو عشروں میں نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو عبادت آپ یہ دو عشروں میں بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات، جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو تلاش کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ وہ کون سی رات ہے، اسے تلاش کرو۔ 5 طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں وہ ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا، جس کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک طرف رات کا ذکر ہے تو دوسری طرف الف شہر کا ذکر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ لگ بھگ 82-83 سال اس میں ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کسی آدمی کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اس نے ایسے کی، کتنے سالوں تک کی؟ 82-83 سال تک اس نے عبادت کی، تو اس کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ پوچھا تو یہ بیان فرمایا گیا کہ اگر یہ ایک رات کو آپ پالو تو صرف یہ ایک رات اتنے سالوں سے بہتر ہے۔ یہ ایک رات اتنے سالوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں جگہوں پر موجود ہیں اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، ایمان کے ساتھ اور احتساب کرتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے رکھے، تو جو کچھ پچھلے اس کے گناہ ہیں اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح
جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، من قام، جس نے قیام کیا لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے جتنے پچھلے گناہ ہیں اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں پر لوگوں سے ایک بڑی غلطی ہو جاتی ہے اس حدیث کو سمجھنے میں، اور وہ یہ کہ من قام لیلۃ القدر، جس نے قیام کیا لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جس نے جتنی زیادہ نوافل پڑھی تو وہ کامیاب ہو گیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیلۃ القدر میں جس نے قیام کیا، حالانکہ قیام کا معنی یہ نماز کا ہی ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن کریم یاد تھا، اور وہ اپنی زبان میں قرآن کریم کو سمجھ رہے ہوتے تھے، اور ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کو وہ نماز میں پڑھ رہے ہوتے تھے۔ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہوتے تھے اس سے وہ احتساب کر رہے ہوتے تھے اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا، کہ اللہ رب العالمین کے احکام یہ ہیں، میری زندگی ایسے گزر رہی ہے۔ جو کوئی بھی ایسا آدمی ہے جس کو قرآن کریم کے بارے میں، اس کی زبان کے بارے میں نالج ہے، قرآن کریم ازبر یاد ہے، اور جو کچھ اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ رہا ہے، وہ آدمی اگر رات بھر قیام کرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ آدمی اگر رات بھر قیام کرتا ہے تو اس کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، جو بھی پڑھ رہا ہے وہ اس کو سمجھ بھی رہا ہے اور احتساب بھی کر رہا ہے۔ احتساب ایسا کہ میں ایسا کر رہا تھا، اللہ رب العالمین کا فرمان یہ ہے، اب مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، تبھی قرآن کریم کا فائدہ ہے، تبھی قرآن کریم کو پڑھنے کا فائدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ 3 دن سے کم میں قرآن کریم کو پڑھ کر کے ختم آپ کو نہیں کرنا ہے۔ یہ بات کس کے لیے تھی؟ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے کہ جن کی اپنی زبان میں قرآن کریم موجود تھا، جو کچھ وہ قرآن کریم میں پڑھتے تھے اس کو وہ سمجھ رہے ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت بھی یہ بیان کی کہ اگر 3 دن سے کم میں یہ پڑھ لے گا تو پھر سمجھے گا کیا؟ پھر سمجھے گا کیا؟ آج سب سے بڑا المیہ اس کتاب پاک کے ساتھ یہ ہے کہ یہ کتاب پاک بغیر سمجھے بوجھے پڑھی جاتی، بغیر سمجھے بوجھے، چاہے وہ عام دن ہو یا لیلۃ القدر ہو۔ لیلۃ القدر میں بھی لوگ بڑا باضابطہ اہتمام کرتے ہیں اس کا کہ آج رات میں نے اتنی رکعتیں نفل پڑھ لی، یا میں نے آج اتنے پارے ختم کر لیا، لیکن وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو کچھ انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے اللہ رب العالمین نے اس میں کیا بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے کا ہر نماز میں مقصد یہی ہے کہ آدمی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، جو بات بھی تلاوت میں اس کے سامنے آئی، جو بات بھی اس کے سامنے آئی وہ موازنہ کرتا جائے کہ میری آج کے عمل میں یہ کام ہوا، قرآن کریم اس کی تائید میں ہے یا اس کی مخالفت میں۔ اگر قرآن کریم اس کام کے کرنے سے مجھے روک رہا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں ان کام کے کرنے سے رک جاؤں۔ لیکن بیشتر یعنی اکثریت کہہ لیجیے آپ کہ اکثریت کا یہ حال ہے کہ قرآن کریم تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش
نہیں کرتے. قرآن کریم ان کے سامنے پڑھا تو جا رہا ہے لیکن وہ نہیں جانتے, کیونکہ زبان یاری من ترکی ومن ترکی نمی دانم, کہ آدمی نے اپنی آیا اور یعلمون تعلمون کیا پڑھ دیا, آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جب آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کو یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ وہ 23 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی گزری؟ قرآن آپ کے سامنے سے پورا گزر گیا, آپ یہ نہیں سمجھ سکے کہ غزوہ بدر میں کیا پیش آیا, آپ یہ نہیں سمجھ سکے کہ غزوہ احد میں, جنگ حنین میں, فتح مکہ کے موقع پر کیا پیش آیا, طائف کے مقام پر آپ کے ساتھ میں کیا پیش آیا, مکہ میں آپ کی زندگی کیسے گزری, اور کس بات کی وجہ سے آپ کی اپنے خاندان والوں سے آپ کی مخالفت میں کون تھے؟ آپ کے اپنے خاندان والے, آپ کے چچا ابو لہب, ابو جہل, یہ کون تھے؟ یہ دونوں آپ کے چچا تھے, مخالفت میں کیوں کھڑے ہوئے؟ اگر آپ قرآن کو اچھی طرح سے سمجھتے تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا کہ ان لوگوں کی مخالفت کا اصل سبب کیا تھا, کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے اچھی طرح سے کہ یہ جو دین لے کر آیا ہے اس سے جو ہماری چودراہٹ ہے پوری ختم ہو جائے گی. ہمیں اپنی زندگی میں جو بھی قانون نافذ کرنا ہوگا وہ اسی کتاب کے مطابق, ہمیں اپنی زندگی میں اسی کتاب کے مطابق فیصلے کرنے پڑیں گے. یہی بات تھی کہ یہود و نصارہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا, کیونکہ ان کی جو چودراہٹ تھی, ان کی جو دینداری تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ ان کے بارے میں جانا کرتے تھے کہ یہ بڑے علم والے لوگ ہیں, جو بھی بات پوچھو بالکل اس کا صحیح جواب دیتے ہیں. لیکن آخر ان کے علم کو کیا ہو گیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے علم کا تقاضا یہ تھا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے, میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے, تم اس کا ساتھ دینا. اس کو انہوں نے بھلا دیا, اور ذاتی رنجش کی وجہ سے اپنے ذاتی مفاد کے خاطر اور اپنی ایک سوچ جو انہوں نے بنا رکھی تھی کہ نبی ہمارے ہی درمیان میں آئے گا, جیسا کہ ہم نے کل کے درس میں اور پرسوں کے دن کے درس میں درس قرآن میں سنا کہ انہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تک انہوں نے سولی میں چڑھانے کی کوشش کی, اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ان کو سولی پر چڑھا دیا, جبکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ انہوں نے ان کو سولی پر نہیں چڑھایا, ان کے لیے معاملے میں شبہ پیدا کر دیا گیا تھا. وہ سمجھ کچھ اور رہے تھے اور ہو کچھ اور گیا. تو یہ چیزیں ہیں کہ آدمی نے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا یعنی قرآن کو اچھی طرح سے سمجھتا رہا اور سمجھتے ہوئے یہ احتساب کرتا رہا کہ اب جو کچھ یہ میرے سامنے یہ باتیں آ رہی ہیں میں اس پر عمل کروں گا, جیسی زندگی رسول اللہ کی گزری ہے ویسی زندگی میں گزارنے کی کوشش کروں گا, جو گناہ میں اپنی زندگی میں کرتا چلا آیا ہوں میں ان گناہوں کو کرنے سے بچتا رہوں گا. اگر آدمی یہ احتساب کرتا رہے, قرآن پڑھے اس کو سمجھے, یا پھر ایسا ہو کہ کوئی ایک آدمی قرآن سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کر کے اس کو سمجھ رہا ہے اور اپنے ایمان کا احتساب کر رہا ہے, تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. ممکن ہے وہ اس بات کو پہنچ جائے, وہ اس ہدایت کو پہنچ جائے جو ہدایت اس رات میں نازل ہوئی جس رات کو 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم لیلۃ القدر کو ویسے ہی گزاریں جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا حکم دیا ہے, یعنی ہم قرآن کریم کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اپنے اعمال میں درستگی لائیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین.